مرزا صاحب کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ تو اس نظریہ بروز ہی کا یہ نتیجہ اور منفی اثر ہے کہ ایک طرف تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کے اس مقام عالی سے نیچے اتارنے کی مذموم اور لا حاصل سعی کی کوشش کی گئی، اور دوسری طرف مرزا غلام احمد کی غیر معصوم شخصیت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبے اور عالی مقام تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ یہی نظریہ بروز ہے، آپ لوگ اس میں غور و فکر کر لیں۔ پھر ہر دو کے حوالے سے ہم نے اپنے ایک مقالہ تجدیدات مرزا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس عنوان سے ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اور بعض امور کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کریں گے انشاءاللہ، مگر اس سے قبل کچھ ضروری امور کا ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ مندرجہ ذیل ہے۔ اولاً جملہ اہل اسلام کے علم میں ہونا چاہیے کہ حق تعالی شانہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف ایک ہی بعثت کا اختیار فرمایا ہے، دو بعثتوں کا نہیں۔ آپ کی دو بعثتیں نہیں ہوئی، بلکہ صرف ایک ہی بعثت عامہ ہے جو اولین و آخرین سب کو شامل ہے، پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے ہے، اور وہ شامل رہے گی۔ اتنی طویل بعثت کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اس دن سے شروع ہوئی، اور جس دن اس دنیا کا آخری انسان اس دنیا میں آخری سانس لے گا اس وقت تک کو وہ شامل ہے۔ اب اس طویل عرصے میں کسی دیگر کی ضرورت نہیں کہ رسول اللہ کی بعثت اس کی صورت میں ہو، ہرگز ضرورت نہیں تھی، نہ ہے نہ ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں کہیں بھی کسی جگہ اپنی دو بعثتوں کا ذکر نہیں فرمایا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے رسول سے دو بعثتوں کا وعدہ کیا، اور پہلی بعثت ان کی حقیقی ہے اور دوسری بروزی، جیسے کہ مرزا صاحب نے یہ بروز کا نظریہ پیش کر کے آپ کی بعثت کو بیچ میں سے کاٹ دیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز دعوی نبوت فرمایا اس روز سے لے کے مرزا غلام احمد کے دعوی نبوت تک حضور کی ایک بعثت ہو گئی، اور یہ حقیقی ہے، اور پھر اس وقت سے لے کے بعد تک یہ دوسری بروزی بعثت ہو گئی۔ معاذ اللہ، اس نظریے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ کسی بھی آسمانی دین میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ پھر یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ آن حضرت کی دوسری بعثت مرزا غلام احمد کی صورت میں ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قادیانی حضرات اسی نظریے میں غور کر لیں تو ان کے لیے راہ راست پہ آنا مشکل نہیں رہے گا۔ پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ مرزا صاحب نے جہاں کہیں بھی آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کو اپنے لیے، اپنے رفقا کے لیے، اپنے اہل و خاندان کے لیے استعمال کیا، اس کا حقیقت شرعی سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی قرآنی آیت ایسی ہے نہ کوئی حدیث نبوی ایسی ہے جس میں اشارتاً کنایتاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا ذکر ہوا ہو۔ اتنا اہم شرعی مسئلہ معاذ اللہ، اللہ تعالی
سے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت مطہرہ میں بیان کیے بغیر کیسے چھوٹ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ثانیاً یہ امر بھی نہ بھولیے کہ مرزا غلام احمد اور قادیانیت کے نزدیک پہلی بعثت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وظیفہ نبوت بھی مکمل نہ فرما سکے تھے۔ العیاذ باللہ اسے مرزا صاحب نے آ کے پورا کیا آپ کی دوسری بعثت بروزی میں۔ اس کا بھی حوالہ آپ دیکھیں گے۔ تیسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک دوسری بعثت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت پہلی بعثت سے زیادہ زوردار، زیادہ کمال والی اور زیادہ تام تھی۔ العیاذ باللہ۔ چوتھی بات، قادیانیت کے نزدیک مرزا صاحب کا ذلی نبی ہونا اور سایہ محمد ہونا یہ ان کے لیے بذات خود کوئی کمی کی بات نہیں، بلکہ مرزا غلام احمد کے صاحبزادے اور خلیفہ قادیان مرزا محمود تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم ملائے اور ان کے پہلو میں کھڑے رہے۔ تو ان چار امور کو یاد رکھیے، پھر غور کیجئے کہ نظریہ بروز کے ذریعے کس قدر چالاکی سے مرزا غلام احمد اور ان کے نگرانوں نے ایک طرف سے ایک غیر معصوم شخص کو معصوم مقام تک پہنچانے کی کیسے سعی کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مرزا صاحب کہتے رہے کہ میرے ان دعووں سے ختم نبوت کی مہر تو ٹوٹی نہیں، کیونکہ میں کون سا علیحدہ انسان ہوں جس نے نبوت کا علیحدہ دعویٰ کیا ہو اور جو آپ کی ذات سے علیحدہ ہو۔ کس قدر خلط میں مبتلا کر دیا انسانیت کو، اور خصوصاً ان انسانوں کو جو قادیانیت کا شکار ہوئے اسی بروز کے نظریے نے۔ نظریہ بروز کے لیے منصوبہ بندی جو کی گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک پیشگی پلاننگ تھی، پھر اس کے لیے مستقبلی منصوبہ بندی بھی تھی۔ پیشگی میں تو اتنا یاد رکھیں کہ اس نظریہ کے لیے مناسب شخصیت کا انتخاب کرنا تھا، اور پھر مستقبلی منصوبہ بندی میں اسی نظریے کی ترویج اور اس کو پھیلانے کی سعی تھی۔ جب مناسب شخص مل گیا تو کیا کیا نگرانوں نے؟ اس شخص کی رفعت کے لیے، اس شخص کی سیرت کی طہارت کے لیے بندوبست ہوا۔ اس کے لیے سیرت مرزا، اس کی پاکیزگی، اور پھر اس کی اسلام کے خادم کے طور پہ شہرت اور اس کا مصلح ہونا، ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا، چرچا ہوا۔ آج بھی قادیانیت کے ذرائع ابلاغ عامہ خود ان میں آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ وہ رات دن کس امر میں مشغول ہیں۔ رات دن ان کے پروگراموں کو دیکھیے، اگر وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہوں تب بھی پوری تفسیر مرزا غلام احمد کی شخصیت کے گرد گھومے گی، اگر وہ احادیث کی شرح کر رہے ہوں تب بھی احادیث کی شرح مرزا غلام احمد کے اقوال کے درمیان گھومے گی۔ اگر موضوع سخن عقائد ہیں یا عبادات ہیں یا معاملات ہیں یا اخلاق و سیرت کے پروگرام ہوں، پھر وہ پروگرام مردوں کے لیے ہوں یا عورتوں کے لیے ہوں، بڑوں کی خاطر محفل سجے یا بچوں کی خاطر، ہر موقع، ہر محل، ہر محفل میں صرف اور صرف مرزا غلام احمد کی شخصیت
اور اس کی تجدیدات ہی ان کے پاس رہ گئی ہے۔ یقین کیجئے اور اس کا مشاہدہ بھی کر لیجئے کہ قادیانیت کے ہاں محبت قرآن اور ناطق سنت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد تفسیرات قرآنیہ، پھر ان کی ذات گرامی اصحاب رسول، امت کے مفسرین و محدثین، اسلامی فقہ، مسلمان فقہا، یہ سب چیزیں قادیانیت کے لیے قصہ پارینہ ہو چکے ہیں۔ وہ کھلے طور پر مسلمانوں کے اسلام کو تقلیدی اسلام کہتے ہیں، مسلمانوں کے فقہا کو تقلیدی فقہا کہتے ہیں، اور تقلیدی کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو بغیر تحقیق کے بات کریں، مسلمانوں کے مفسرین کو وہ تقلیدی مفسرین اور مسلمانوں کی تفسیر کو وہ تقلیدی تفسیر کہتے ہیں، بلکہ حقیقی اسلام، سچا دین، امت کے سلف صالحین، مفسرین و محدثین اور فقہا، ان کو تو بنظر اعتناء لائی نہیں جاتا۔ قادیانیت کا یہ طرز عمل صرف اور صرف نظریہ بروز ہی کا کرشمہ ہے، کیونکہ جب لوگ اصل سے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بروز کی طرف براہ راست آ گئے تو اب انہیں بیچ کے واسطوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان کا یہ عقیدہ ہوا کہ مرزا غلام احمد صاحب براہ راست جناب محمد رسول اللہ کا بروز اور ذل ہیں، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت مرزا غلام احمد کی صورت میں معاذ اللہ ہوئی ہے، تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے بیچ کے واسطوں کی؟ تو یہ اصل چیز سمجھنے والی ہے کہ نظریہ بروز جو ہے کس قدر خطرناک نظریہ تھا، جسے مرزا صاحب کے نگرانوں نے ان کی زبان پہ ڈالا اور پھر ان کے ہاتھوں اس کی ترویج ہوئی، اور آج قادیانیت کے ذرائع ابلاغ عامہ بھی اسی کی ترویج کر رہے ہیں۔ پھر جب غور کیجئے کہ اصل سے بروز روحانیت میں زیادہ کامل ہو، زیادہ زوردار ہو، زیادہ مکمل ہو، تو پھر تو لوگوں کو اصل کی بجائے اب بروز ہی سے قوت حاصل کرنی چاہیے، پھر تو انہیں روحانی کمال حاصل کرنے کے لیے مرزا صاحب کو ہی مرجع اختیار کرنی چاہیے۔ پھر انہیں کیا ضرورت ہے کہ لوگ ضعیف سے لے کے خود بھی ضعیف ہوں، قدیم سے لے کے خود بھی پرانے ہوں، اور پھر قدیم سے اس جدید دور میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کیجئے، یہی وہ منفی اثرات ہیں جو اس بروز کے نظریے نے لوگوں پہ ڈالے، اور قادیانی روش جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے ان کے ٹی وی اسٹیشن پہ، ان کے ذرائع ابلاغ عامہ پہ، ان کی تحریرات میں اور قادیانی ادب میں، یہ اسی نظریہ بروز کا منفی نتیجہ ہے۔ قادیانیت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت کی جگہ مرزا صاحب کو دے دی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کی آل طاہرہ کی جگہ مرزا صاحب کے رفقاء اور ان کے خاندان نے لے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جگہ ان کے ہاں مرزا صاحب کی تجدیدات نے لے لی، اور یہی غرض تھی اس نظریہ بروز کے ایجاد کرنے کی۔ مگر الحمدللہ 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 امت مسلمہ بڑی خیر میں ہے، اہل اسلام ہیں کہ ان کی ہر محفل و مجلس میں، وہ ان کے گھر میں ہو، محلے میں ہو، بستی میں ہو، گلی کوچے میں ہو، خصوصی ہو، عمومی ہو، مسلمانوں کی زندگی اگر وابستہ ہے تو جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طاہرہ و مطہرہ کے ساتھ ہے، وہ اسی سے
اپنی زندگی کو روح بخشتے ہیں، اسی سے اپنی محفلوں کو معطر و منور بناتے ہیں۔ الحمدللہ اس نظریہ بروز نے مسلمانوں پہ کسی درجے بھی کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی وابستگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی درجے بھی کم نہیں ہوئی۔ الغرض امت مسلمہ کی زندگی میں جو مقام حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طاہرہ اور مطہرہ کا ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اگر قادیانیت کی زندگی میں وہ حال مرزا غلام احمد کی سیرت کا ہے تو مسلمان کسی درجے بھی اس بات سے متاثر نہیں ہوئے۔ ہاں، آپ قادیانی ادب کا مطالعہ کریں، قادیانی ٹی وی کا مشاہدہ کریں، ان کے ہاں مرجعیت جس شخصیت کو حاصل ہے وہ جناب رسول اللہ کی بجائے مرزا غلام احمد کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بروز ہیں، وہ ذل ہے، پھر وہ بروز روحانیت میں پہلے سے زیادہ قوی ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ بقول مرزا محمود کے ذل یعنی مرزا غلام احمد کی احادیث براہ راست ان تک پہنچی ہیں، جبکہ اصل یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے بیچ بہت سے راوی حائل ہیں۔ معاف کیجئے، دیکھیں کس قدر خطرناک صورتحال ہے اس نظریہ بروز کے اثرات کی۔ اب بروز اپنی قوت و روحانیت میں جب اصل سے زوردار ہو، پھر وہ اصل سے اتم ہو، پھر وہ اصل سے اکمل ہو، پھر وہ اقرب بھی ہو انسانیت کے، کہ بلا واسطہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں بقول قادیانیت کے۔ پھر یہاں تک بھی بس نہیں، قادیانیت نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اصل تو ہلال تھا، جیسے کہ چاند جب اپنے ابتدائی یوم میں طلوع ہوتا ہے تو اسے ہلال کہا جاتا ہے، اور بدر 14ویں کے چاند کو کہا جاتا ہے۔ تو قادیانیت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلال سے تشبیہ دی اور مرزا غلام احمد کو بدر تام کہا، مکمل بدر۔ نیز ان کے ہاں 14ویں رات کا چاند جب طلوع ہو گیا تو پھر حلال کی انہیں کیا ضرورت ہے۔ یہی وہ امور ہیں جن کا ذکر حمامت البشرا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے، اور پوری قادیانی امت کا اس پر ایمان ہے۔ افسوس کہ لوگ بروز کے اس نظریے کی خطرناکی سے آگاہ ہی نہیں ہوئے، نہ قادیانیت کے اس بنیادی نظریہ کی خطرناکیوں کو جان سکے۔ اگر قادیانی حضرات خود اس بروز کے غیر شرعی ہونے کو سمجھ لیں، اور یقیناً یہ غیر شرعی نظریہ ہے، کسی آسمانی دین میں اس کا تصور نہیں، بلکہ کسی مہذب انسانی سوسائٹی میں بھی اس کا تصور نہیں کہ ایک شخص اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی دوسرے شکل کی صورت میں ظاہر ہو۔ اگر وہ لوگ صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ بروز کا نظریہ غیر شرعی نظریہ ہے، غیر عقلی نظریہ ہے، غیر منطقی نظریہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں کتاب و سنت میں، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے خود ہی سبیل ہدا کو پالیں گے، راہ ہدایت تک پہنچ جائیں گے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے راہ ہدایت کو اختیار کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ نظریہ بروز نے ہی انسانوں کے معتدبہ افراد ابنائے ملت قادیانیت کو حقیقی نبی سے ہٹا کر بروزی نبی کی طرف متوجہ کر دیا، انہیں نبی کے اصل سے ہٹا کے نبی کے ذل اور سائے کی طرف لے گیا۔ یہی وہ نظریہ بروز ہے جس نے قادیانیت کو جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے قریب کر دیا۔ یہ ساری کارستانی صرف
اور صرف بروز کے نظریہ ہی کی کارروائی ہے۔ افسوس کہ لوگ الا ماشاءاللہ اس نظریہ کے خطرناک اثرات سے آگاہ نہ ہو سکے، وہ اصل اور بنیاد کی بجائے برق و بار ہی میں الجھ گئے۔ میری دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ملت اسلامیہ اور قادیانی حضرات کو اس بروز کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان حضرات پر بروز کی حقیقت کو اللہ کھول دیں۔ قادیانیت کی جملہ تعویلات اور تحریفات صرف اور صرف بروز کے نظریہ کی ہی مرہون منت ہیں، جس کی اسلام بلکہ کسی بھی دیگر آسمانی دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی اساس نہیں۔ اہم نقطہ یاد رہے کہ توفی عیسیٰ علیہ السلام میں مرزا غلام احمد اس بات پہ مصر رہے کہ وہ مر چکے، لہٰذا دوبارہ نہیں آ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی توفی ان کی اجل یعنی زمانہ موت سے پہلے ہوئی، لہٰذا ان کا دوبارہ آنا یقینی ہے تاکہ اپنی عمر کو پورا کریں، اور اپنی عمر پورا ہونے کے بعد ہی پھر ان کی اجل آئے گی، اور پھر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب آئیں گے اسلام کی خدمت کریں گے، عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ عظیم الشان کارنامے جن کو ہم انشاءاللہ مستقل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے موضوع میں ذکر کریں گے، ان سب کی وہ تکمیل کر کے اپنی زندگی کے شب و روز کو مکمل کریں گے، تو پھر اس دنیا سے جائیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ سارے واقعات وہ ہیں جن کو مرزا صاحب اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی نبوت پھر کیسے چلے گی، پھر ان کا مسیح مسیح ہونا کیسے چلے گا، لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں نزول ہونے سے پریشان ہیں کہ وہ نازل کیسے ہوں گے، وہ اوپر کیسے گئے، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بروز کا نظریہ اس کی اثر ان کے پاس کیا ہے، یعنی وہ کیسے دوبارہ آ گئے اور پھر کیسے مرزے کی شکل اختیار کر لی گئی۔ وہ ذات گرامی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دعوتی پروگرام تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، ان کے ورثہ اہل علم تو انہی کی دعوت کو لے کر اس دنیا میں کھڑے ہیں۔ خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری امت تو اس مقام نبوت پہ قائم ہے، کھڑی ہے، اور اس دعوت کو قائم کیے ہوئے ہے مبلغین، دعات، علماء، مفسرین و محدثین۔ ان سب کا عمل دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی فرد، ایک یاد رکھیں، ایک انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے لے جانا، پھیلانا، یہ پوری امت کا بطور مجموعی کام ہے۔ کنتم خیر امت، پھر ایک حدیث میں بھی حضور نے فرمایا انما بعثتم، تمہاری سب کی بعثت اس لیے ہوئی کہ تم دنیا کو خوشخبری دو، دنیا کو سہولت کی تعلیمیں دو، دنیا کو اسلام کا سہل اور وسطی دین جو ہے وہ سکھاؤ۔ پوری امت کی بعثت اس لیے ہوئی۔ تو اب ایک شخص کیسے، ایک انسان کیسے حضور کا بروز بن سکتا ہے؟ عقل و منطق بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں حیران ہوں کہ مرزا صاحب کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کو ماننا تو مشکل ہو، مگر اپنی ذات کے لیے بروز محمد ہونا اور مسیح عیسیٰ ہونا یہ بہت آسان بات ہے۔ ایک اور منطقی طور پہ یہ بات رکھیں یاد کہ جس کی عمر پوری نہ ہوئی ہو بلکہ اس کی توفی ہوئی ہو، اور اس توفی کی شرح بھی قرآن و سنت نے کی ہو،
کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پہ اخذ کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور ان حالات میں قبضے میں لیا جب ان کے دشمن ان کی جان لینے والے تھے، تو اللہ نے اپنی کامل قدرت سے بتا دیا کہ تمہارا مکر عیسیٰ کو مارنے کا ناکام، اور میری تدبیر عیسیٰ کو بچانے کی کامیاب۔ اور پھر اللہ ایسی جگہ لے گئے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کہ جہاں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کو پاک و صاف کر دیا۔ ان کفار سے جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انہیں ملی تھی، تو وہ تو اپنی عمر چونکہ پوری نہیں کر گئے، زندہ ہیں، حیات ہیں، آئیں گے، غلبہ اسلام کے لیے آئیں گے، اور وہ نبی ہیں مگر امتی بن کے آئیں گے، یعنی نبی امتی، کتنی بڑی فضیلت ہے حضور کے لیے۔ مگر مرزا صاحب کہیں میں امتی پھر نبی، تو نبی کے امتی بننے سے تو مہر نبوت نہیں ٹوٹتی، کیونکہ نبوت کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام آن حضرت سے پہلے نبی بنے تھے، تو اگر وہ امتی بن کے آ جائیں تو حضور کی خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، نبی نہیں بڑھے۔ مگر امتی نبی اگر ہو جائے تو اس سے تو مہر نبوت ٹوٹتی ہے۔ مگر کتنی غیر منطقی بات ہے کہ ایک طرف مرزا صاحب کہیں کہ میں امتی ہوں، پھر امتی سے نبی بنا، اور میرے نبی بننے سے مہر بھی نہیں ٹوٹی کیونکہ میں بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو بھی مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کے امتی ہو کے آنے سے مہر نبوت، ختم نبوت نہیں ٹوٹتی، مگر امتی کے نبی بننے سے مہر ختم نبوت ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نبی کا آنا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ انبیاء کی تعداد میں اضافے کا باعث نہیں، مگر کسی امتی کا نبی بن کر ظاہر ہونا یہ ختم نبوت کے عقیدے کے منافی ہے، کیونکہ اس سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ لازم آتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی مہر ہیں، خاتم ہیں اور خاتم ہیں، کہ ان پہ اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی، مگر یہ بات اور یہ امر، یہ حقیقت آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں، جبکہ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی صورت میں وہ نہیں ہوگا جو مرزے کا دعویٰ ہے، نہ نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ہی آپ کے بعد نبوت کا اجرا ہوتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبوت جاری ہو گئی۔ یہ حضور کے بعد نبوت کا اجرا ہونا یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ یہاں پر یہ بعثت ثانیہ اور امت کے نبی بننے یا نبی کے امتی بن کر آنے والی بات جو تھی، یہ ہم نے بطور جملہ معترضہ کے ذکر کر دی۔ اس کو انشاءاللہ ہم مفصل طور پر قادیانیت کے شبہات کے مقالے میں ذکر کریں گے۔ دراصل ہم تو بات نظریہ بروز اور اس کے مضر اثرات کی کر رہے تھے۔ یہ ایک خالص شرعی امر ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور کی ایک ہی بعثت ہے، قیامت تک کے لیے بعثت ہے، جس کا زمانہ اعلان نبوت سے اس دنیا کے خاتمے تک ہے۔ بعثت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کی طرف آپ کی بعثت ہے۔ تو نظریہ بروز کہ بعثت ٹوٹ جائے بیچ میں اور ایک دوسرے انسان کی شکل میں حضور مبعوث ہوں، اسے اللہ نے نہ قرآن میں ذکر کیا، نہ حضور نے اپنی سنت میں بیان کیا، نہ ہی مجددین امت نے اپنی تجدیدات میں اس کا کہیں ذکر کیا۔ یہ بے اصل، غیر حقیقی، غیر منطقی، غیر شرعی بات ہے، جسے سمجھنا ہر ایک کے لیے
ضروری ہے۔ یاد رہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت